سلام سامعین، پیش خدمت ہے اردو کرائم تھرلر کی تیسرے ناول طوفان کا اغوا کا چیپٹر 5 فولادی۔ رات بڑی خوشگوار تھی۔ ٹیکم گڑھ کی شہری آبادی میں خوشگوار راتیں بڑی رونق لاتی ہیں۔ ابھی رات کے شاید 8 ہی بجے تھے، لیکن اچانک سڑک پہ بھگدڑ مچ گئی۔ ایک پر ایک گرنے لگا۔ اچانک ایک آواز اس شور پہ ابھری اور اس کے آگے اس شور کی حیثیت مکھیوں کی بھنبھناہٹ سے زیادہ نہ رہی۔ ایسا لگا جیسے کوئی مائک میں بول رہا ہو، ٹھہریے ٹھہریے، میں آپ کا دوست ہوں، دشمن نہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، ٹھہر جائیے، خدا کے لیے اس طرح نہ دوڑیے ورنہ حادثے ہوں گے، ٹھہر جائیے۔ لیکن لوگ بھاگتے ہی رہے۔ ذرا سی دیر میں وہاں پہ سناٹا تھا۔ اب نہ چوراہے کے ٹریفک کانسٹیبل کا کہیں پتہ تھا، نہ ڈیوٹی کانسٹیبلز کا۔ سڑک کے قریب لوہے کا ایک انسان نما ڈھانچہ کھڑا تھا۔ اسی ڈھانچے سے آواز آئی، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ آخر مجھ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ میں ہوں آپ کا خادم فولادی، میرا خالق ڈاکٹر ہرمین ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ارے یہ چوراہا تو ویران ہوا جا رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ چوراہے کے قریب آ کر رک گیا تھا۔ چوراہے پر سگنل نہ ملنے کی وجہ سے چاروں طرف ٹریفک رکی ہوئی تھی۔ ڈھانچے نے سگنل کے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر سبز بلب روشن ہو گیا۔ کاریں گزرنے لگیں۔ شاید ڈرائیو کرنے والوں کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن پھر یکبیک سرخ بلب کی سمت والی گاڑیوں سے لوگوں نے کود کود کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے ارے ارے، ڈھانچے سے آواز آئی، بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ، آدمی اور لوہے کی ایک معمولی سے ڈھانچے سے آپ اس قدر ڈر رہے ہیں؟ ارے ٹھہریے، میں فولادی، دیکھیے میں کس طرح ٹریفک کنٹرول کرتا ہوں۔ ہرمین آپ کا دشمن نہیں ہے، ٹھہریے۔ لیکن لوگ بھاگتے ہی رہے۔ دوسری طرف کرنل فریدی اور کیپٹن حمید ریڈیو پہ خبریں سن رہے تھے۔ دفعتاً خبریں سنانے والے کی آواز بدل گئی۔ وہ دونوں نشاط کے ڈائننگ ہال میں تھے۔ ریڈیو سے آواز آئی، مجھے افسوس ہے کہ میں پھر مخل ہو رہا ہوں، میں ڈاکٹر ہرمین آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فولادی سے تعاون کیجیے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کا خادم ہے، بس ایک بار اسے موقع تو دیجیے، وہ ٹیکم گڑھ کو ایک مثالی شہر بنا دے گا، وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ قانون کا اہتمام کریں۔ میں آپ کا خادم ہرمین۔ آواز آنی بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہی ریڈیو اسٹیشن کی موسیقی تھی۔ فریدی نے کرسی کی پشت سے ٹک لگا کر سگار سلگایا۔ اس کی آنکھوں میں فکر کے بادل تھے۔ یہ کہیں سابق نازی کسی انقلاب کی تیاری تو نہیں کر رہا؟ حمید نے آہستہ سے کہا۔ پتہ نہیں، بہرحال یہ خبر تو صحیح تھی کہ مشن روڈ کے چوراہے پہ کسی لوہے کے پتلے نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ ویسے کتنا معنی خیز سا نام ہے، فولادی، مجھے تو گپ معلوم ہوتی ہے، کمال ہے، اس نے ٹریفک کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کیا بکواس ہے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد حمید پھر بولا، تو اسمگلنگ والے کیس سے ہم ہٹ گئے ہیں؟ فی الحال تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، مجھے ان لوگوں سے چڑ ہو گئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس غار پہ چھاپا ماروں جہاں سے موٹر سائیکل ہاتھ لگی تھی۔ میں قطعی مشورہ نہ دوں گا۔ پہلی بار آپ کی زبان سے ایسا جملہ میں سن رہا ہوں، مجھے حیرت ہے۔ ختم کرو، فریدی ہاتھ اٹھا کے بولا، میں اب ہرمین کے علاوہ کسی کے متعلق سوچنا نہیں چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ ابھی تو نہیں بتاؤں گا، پھر یا تو وہ رہے گا یا میں۔ آپ نے کہا تھا کہ اسمگلرز کا جو سردار ہے وہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ یقیناً ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتائیے نا وہ کون ہے۔ کوئی لڑکی نہیں ہے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ جی مجھے یقین ہے وہ لڑکی نہیں ہے، ورنہ آپ اس کا تذکرہ اتنی شد و مت سے نہ کرتے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہیں ماؤنٹینز کے اوپر نیلم اپنے غار سے باہر آئی، جسے وہ لائبریری کے نام سے موسوم کرتی تھی۔ باہر چٹانوں پہ آسمان سیاہیاں بکھیر رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اچانک ایک بہت ہی تیز قسم کی روشنی سے نہا گئی۔ اس کے چاروں طرف کچھ ایسی روشنی پھیلی تھی جیسے سورج زمین پہ آ گیا ہو۔ بے ساختہ اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ نیلم کو سکتہ ہو گیا تھا۔ ڈرو نہیں، میں ڈاکٹر ہرمین کا فولادی ہوں، وہی پیشکش جس کا وعدہ اس نے پچھلی رات کو کیا تھا۔ لیکن لڑکی،
تم رات کے اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ نیلم کچھ نہ بولی. وہ اسے اوپر سے نیچے دیکھ رہی تھی. لوہے کا انسان نما ڈھانچہ تھا جس کے سر سے روشنی پھیل رہی تھی. تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا لڑکی، فولادی نے کہا. اچانک نیلم قہقہا مار کے ہنس پڑی. لڑکی، میں بے حد خوش ہوں کہ تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہو. فولادی پھر بولا. کرنل فریدی، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے. نیلم نے انگلی اٹھائی. تم بہت عظیم ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو. اس کی آواز مدھم تھی. کیا کیپٹن نے تم کو نہیں بتایا کہ میں ان لوگوں سے کتنی نفرت کرتی ہوں؟ کیا اس نے یہ نہیں بتایا؟ لڑکی، فولادی ہاتھ اٹھا کے بولا. شاید تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو. آؤ قریب آؤ ذرا، مجھے اچھی طرح تو دیکھو. تم شاید سمجھتی ہو کہ میں کوئی آہن پوش آدمی ہوں. نہیں، قریب آؤ، دیکھو. ڈرو مت. میں ڈر کے ہجے نہیں جانتی. نیلم ہنس کے بولی. اچھا تو آؤ، دیکھو مجھے. یہ شرف صرف تم کو بخشا جا رہا ہے. نیلم قریب آئی اور اس کو دیکھنے لگی. تم تو سچ مچ میں ایک نڈر لڑکی ہو. نیلم نے ہر زاویے سے اس کا جائزہ لیا. کچھ دیر بعد وہ بولی. ارے تم تو سچ مچ آدمی نہیں ہو. میں فولادی ہوں. فولادی کسے کہتے ہیں؟ مجھے، فولادی نے قہقہے کے ساتھ کہا. اچھا تو آج سے ہم گہرے دوست ہیں. کیوں؟ او ہو، تم دوستی کر سکتے ہو؟ ہاں میں دوستی کر سکتا ہوں. تمہارے متعلق سوچ بھی سکتا ہوں. ارے تم تو مسکرا رہی ہو. فولادی، تم نے تو یقیناً ہراس بہت پھیلایا ہوگا. آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کس لیے بنائے گئے ہو؟ ہرمین تم سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ فی الحال وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا عظیم سائنسداں ہے. پھر کچھ بھی نہیں. پھر وہ خدمت کرنا چاہتا ہے. تم کس طرح خدمت کر سکو گے؟ مثلاً اگر کوئی بھولی بھالی لڑکی راستہ بھٹک گئی ہے تو میں اس کو اس کے گھر پہنچاؤں گا. تب تو بہت اچھی بات ہے. کیا تم کل صبح میرے ساتھ ناشتہ کرو گے؟ یہ رہا میرا وزٹنگ کارڈ. اس نے جیب سے کارڈ نکالا، فولادی کی طرف بڑھایا. شکریہ. اس نے نیلم سے کارڈ لے لیا. مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آدمیوں کی طرح ناشتہ نہیں کر سکتا کیونکہ معدہ نہیں رکھتا نا. اچھا، اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ یقیناً. نہیں تو میرا وزٹنگ کارڈ نہیں پڑھ سکو گے. ارے، اس نے ہلکے سے قہقہے کے ساتھ بولا. نیلم، تیرا مال روڈ ٹیکم گڑھ کمال ہے. یہ تو ہرمین لگتا ہے بڑا واقعی میں عظیم ترین سائنسداں ہے. لیکن فولادی، یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت تمہارا وجود برداشت کرے. مجھ سے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ حکومت یہاں ڈاکٹر ہرمین کی موجودگی پسند نہیں کرتی. ہاں، تمہارا خیال درست ہے. تب تو مجھے خدشہ ہے کہ تم توڑ پھوڑ ڈالے جاؤ گے. فولادی اس انداز میں ہنسا جیسے کسی ننھے بچے کی بات پہ بے ساختہ ہنسی آ جائے. میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، اور اگر تم پہ گولے برسائے جائیں تو مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پہ وہ پلٹ جائیں گے. میں نہیں سمجھی. سمجھنا چاہتی ہو؟ یقیناً. اچھا تو ایک کام کرو، ایک پتھر اٹھاؤ اور دور سے پھینکو، لیکن ایسے پھینکنا کہ تم فوراً نیچے بیٹھ جانا. کیا میں ایسا کروں؟ ہاں، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. نیلم نے جھک کے پتھر اٹھایا. سنو، ٹھہرو. یوں نہیں، کم از کم 10 فیٹ کی دور پہ ہٹ جاؤ ورنہ پتھر کی واپسی سے پہلے بیٹھ نہ سکو گی. نیلم پیچھے ہٹی اور اتنی دیر میں یک بیک فولادی آگ کا مجسمہ بن گیا. نیلم نے پوری قوت سے وہ پتھر کھینچ مارا، لیکن دوسرے ہی لمحے فولادی کے قول کی تصدیق ہو گئی. پتھر اس سے 3 فٹ کے فاصلے سے ہی پلٹ کے دور جا گرا، اور حقیقت تھی کہ اگر وہ بیٹھی نہ ہوتی تو خود اس کا سر پاش ہو جاتا. فولادی پھر اپنی حالت میں واپس آ گیا. تم نے دیکھا؟ نیلم، اس نے ہنس کر کہا. ہاں واقعی. اگر سینکڑوں توپوں کے دہانے بھی کھول دیے جائیں نا تو بھی میرا کچھ نہ بگڑے گا. فولادی، اگر تم کبھی غلط راستے پہ نکل گئے تو؟ نیلم نے پوچھا. بڑی تباہی پھیلے گی. مگر تم یہاں اس وقت رات میں اتنے ویرانے میں کیوں نظر آ رہی ہو لڑکی؟ مجھے ویرانے پسند ہیں. آج ادھر نکل آئی. اب تو میں واپس جا رہی ہوں. اچھا، میں کسی دن تمہارے گھر آؤں گا. شب بخیر. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں بلند ہو گیا. اس دلچسپ داستان کا یہ حصہ یہاں پہ تمام ہوا. اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں بنے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے.